ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، تم پوری زندگی محنت کرتے ہو، صبح سے شام تک کام کرتے ہو، پھر بھی ہر سال زندگی آسان ہونے کے بجائے مشکل کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ کیوں تمہاری تنخواہ بڑھتی ہے لیکن سکون نہیں بڑھتا؟ کیوں لگتا ہے کہ جتنا تیز دوڑ رہے ہو منزل اتنی ہی دور ہوتی جا رہی ہے؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ صرف تمہارا مسئلہ ہے تو نہیں، یہ ایک پورے سسٹم کا مسئلہ ہے، جہاں امیر اور طاقتور ہو رہا ہے اور غریب غریب تر ہو رہا ہے۔ اور یہی بات آج ہر پاکستانی کو سمجھنا بہت ضروری ہو چکی ہے۔ 1980 میں ایک تولہ سونا 1800 روپے کا تھا، اور اس وقت ایک استاد کی تنخواہ تقریباً 1500 روپے تھی، یعنی ایک مہینے کی تنخواہ میں سونا خریدا جا سکتا تھا۔ لیکن آج 2026 میں وہی سونا 5 لاکھ تک پہنچ چکا ہے، اور ایک عام ملازم یا استاد کی تنخواہ 25 سے 40 ہزار کے درمیان گھوم رہی ہے، یعنی اب پورا سال محنت کرنے کے بعد بھی سونا خواب بن چکا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ سونا اتنا مہنگا کیوں ہو گیا، اصل سوال یہ ہے کہ تمہارا پیسہ اتنا کمزور کیوں ہو گیا۔ ہمیں بچپن سے یہی بتایا گیا کہ سونا مہنگا ہو رہا ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہے، لیکن کبھی کسی نے سیدھی زبان میں یہ نہیں بتایا کہ اصل میں پیسے کی قدر کم ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی ملک میں 100 روپے ہوں اور 10 تولہ سونا ہو تو ایک تولہ 10 روپے کا ہوگا، لیکن اگر حکومت وہی سونا رکھ کر مزید 900 روپے چھاپ دے تو اچانک ایک تولہ 100 روپے کا ہو جائے گا۔ سونا وہی ہے، اصل میں روپیہ سستا ہوا ہے، اور یہی وہ خاموش چوری ہے جو تمہاری جیب سے روز ہوتی ہے۔ مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوتا، اصل مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ جو نیا پیسہ چھپتا ہے وہ سب سے پہلے عام آدمی تک نہیں پہنچتا، بلکہ بینکوں، بڑے کاروباریوں، سرمایہ داروں اور طاقتور طبقے کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور وہ اس پیسے سے فوراً سونا، زمین، جائیداد اور ڈالر خرید لیتے ہیں۔ اور جب وہی پیسہ گھوم پھر کر ایک عام ملازم یا مزدور تک پہنچتا ہے تو تب تک چیزوں کی قیمتیں کئی گنا بڑھ چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے تم دیکھتے ہو کہ سونا، زمین اور ڈالر اوپر جاتے ہیں اور تنخواہیں رینگتی ہیں، کیونکہ تنخواہ سسٹم کے لیے خرچہ ہے اور اثاثے طاقت ہیں۔ اب ذرا اپنی زندگی پہ غور کرو، تم 10 یا 15 سال محنت کر کے شاید 50 سے 60 ہزار تنخواہ تک پہنچو گے، لیکن انہی سالوں میں سونا 10 گنا، زمین 5 گنا اور ڈالر 3 گنا مہنگا ہو چکا ہوگا۔ یعنی تم پیچھے نہیں ہو کیونکہ تم سست ہو، تم پیچھے ہو کیونکہ تم غلط گاڑی میں بیٹھے ہو۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ صرف کیش پیسہ جمع کرنا، چاہے وہ بینک میں ہی کیوں نہ ہو، تمہیں محفوظ نہیں بناتا، بلکہ خاموشی سے کمزور کرتا ہے۔ اس سسٹم میں فائدے میں وہی لوگ رہتے ہیں جن کے پاس اثاثے ہوتے ہیں۔ اسی لیے سوال یہ نہیں کہ نوکری چھوڑ دی جائے، سوال یہ ہے کیا تم ساری زندگی صرف تنخواہ پر انحصار کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ نوکری انسان کو زندہ تو رکھتی ہے لیکن آگے نہیں بڑھاتی۔ اصل حل یہ ہے کہ انسان اپنی قدر خود بڑھائے، ایسی مہارتیں سیکھے جو ہر کسی کے پاس نہ ہو، کیونکہ جو کام ہر کوئی کر سکتا ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے، اور جو مہارت کم لوگوں کے پاس ہو اس کی قیمت خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی سیکھنا ضروری ہے اپنی آمدنی کا تھوڑا سا حصہ صرف خرچ کرنے کے بجائے اپنی بہتری پر لگایا جائے، چاہے وہ علم ہو، صحت ہو یا کوئی چھوٹا سا اثاثہ۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اسلام ہمیں بیلنس سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ بدلے، یعنی محنت تمہاری ذمہ داری ہے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ایمان ہے۔ یہ ویڈیو کسی کو مایوس کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ جگانے کے لیے ہے، اور جس دن تم نے پیسے کے اس کھیل کے اصول سمجھ لیے اس دن سے تمہاری زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ بات تمہارے دل کو لگی ہے تو اسے آگے ضرور پہنچانا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی ایک پیغام کسی کی پوری زندگی بدل دے۔